اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم۔ محترم حاضرین، ناظرین و سامعین اکرام، میں جس ٹاپک پر بولنا چاہ رہا تھا آئی تھنک ناٹ بیفور دین 30 منٹس بیفور، تو وہ ٹاپک میرا تھا وٹ از ویسٹرن اکنامکس اینڈ وٹ از ایسٹرن اکنامکس، وٹ از کمیونزم اینڈ وٹ از کیپٹلزم۔ میں کیپٹلزم یا کمیونزم کی ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گا، اور جسٹ ایک طائرانہ ویو دینے کی کوشش کروں گا کہ اس میں ہوتا کیا ہے، مطلب ویسٹرن اکنامکس ہمیں کیا بتاتی ہے، ایسٹرن اکنامکس ہمیں کیا بتاتی ہے۔ نہ میں کوئی اکنامکس افیئرس کا ماہر ہوں، جسٹ آنلی میں یہ ایلوبریٹ کرنا چاہوں گا کہ لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ اس میں فرق کیا ہوتا ہے۔ اور چونکہ اس سے پہلے میں اسی پر بولنا چاہتا تھا، لیکن میرے ذہن میں بات پہلے یہ آئی کہ میں پہلے یہ تو بتاؤں کہ ہماری اپروچ کیا ہے، ہم کس میتھڈ کو فالو کرتے ہیں، ہم کس اسٹریٹجی کو دیکھتے ہیں، ہم کس پریکٹس کے اوپر آتے ہیں، اور دین وی ہیو اے اسکلڈ پرسن۔ تو اسکل ہونا چونکہ بہت ضروری ہے، چونکہ لفظ اسکل آیا تھا میرے ذہن میں، تو اسکل سے پہلے میں اس پر پہنچ گیا تھا۔ تو جب بھی کسی بھی فیلڈ میں بندہ ہو، ایجوکیشن میں ہو، ٹیچنگ میں ہو، لرننگ میں ہو، ان لا ٹرمنالوجی، لا انڈر دا لا ہو، لیٹ سپوز لا کی بات اس طرح کر رہا ہوں کہ وہ وکیل ہو، جج ہو، یا کسی بھی پیشے میں ہو، تو وہ اسکل ہو۔ جب وہ اسکل ہوگا دین ہی اور شی از کنسیڈرڈ ایز اٹ از کیپیبل پرسن۔ یہ کیپیبل پرسن ہے، اس میں کیپیسٹی بھی ہے، کیپیبلٹی بھی ہے اور کمپیٹنسی بھی ہے۔ یہ تین ٹرمز ہیں، ان کے اوپر پھر کبھی مجھے یاد آ جائیں گی، پھر میں اس کے اوپر لگ جاؤں گا، لیکن پھر اس کے اوپر پھر میں کبھی بات کروں گا کہ کمپیٹنسی کیا ہے، کیپیبلٹی کیا اور کیپیسٹی کیا۔ تو ابھی میں ڈائریکٹلی اس کے اوپر آتا ہوں، لیکن پہلے اس پر آنے سے پہلے بھی ایک بات کروں کہ چونکہ بار بار ہر میرا یہ مقصد ہوتا ہے ہر جگہ پر جب میں بولتا ہوں اور جہاں بھی میں لیکچر دیتا ہوں، سب سے پہلے آپ بسم اللہ سے شروع کریں، اللہ کے نام سے، اور پھر سرکار دو عالم پر درود پڑھا کریں۔ اس کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے، شاید میں پچھلی ویڈیو میں بتا نہیں سکا، میں کسی اور ڈائریکشن میں نکل گیا۔ کسی نے بڑی کام کی بات کی تھی کہ اگر آپ بسم اللہ پر کوئی کام بھی شروع کریں گے تو آپ کے کام میں خود بخود مالک الملک برکتیں دے دے گا، کیونکہ آپ اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں۔ تو کسی نے تو بڑی زبردست بات کی تھی، اگر آپ کھانا بھی کھا رہے ہیں، آپ بسم اللہ پڑھ کھانے کو شروع کر رہے ہیں، تو آپ کے کھانا اگر زہر ہے وہ بھی آپ کے شفا بن جائے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنے کی سب سے بڑی فضیلت یا بڑی بات یہ کہ درود وہ واحد عبادت، واحد سنگل ون، واحد عبادت۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد سب ایک طرف رکھیں، درود ایک طرف رکھیں۔ درود وہ بات جو اگر آپ وضو میں پڑھیں گے پھر بھی قبول ہے، بے وضو پڑھیں گے پھر بھی قبول ہے، ریاکاری سے پڑھیں گے پھر بھی قبول ہے، ایون دن کسی اور کنٹیکسٹ میں پڑھیں گے پھر بھی قبول ہے، کیونکہ مالک کبھی درود کو ضائع نہیں کرتا، کیونکہ یہ درود واحد عبادت جس میں مالک خود بھی شریک ہو رہا ہے اور اس کے فرشتے بھی شریک ہو رہے ہیں۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ جو بھی کام شروع کریں ان میں یہ دو باتیں پہلے کریں۔ اور اب آتے ہیں ہم اسی کنسیپٹ اور کنٹیکسٹ کے اوپر کہ ویسٹرن اکنامکس اور اسلامک اکنامکس میں مین فرق کیا ہے۔ دو فرق ہیں، there is two main differences between ویسٹرن اکنامکس اینڈ ایسٹرن۔ ایسٹرن مینس اس کو میں اسلامک کی بات کرتا ہوں، ایسٹرن کی بات نہ کریں، چونکہ اس لیے کہ اس میں دونوں باتوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے منضبط کروں گا، اور مولا کے ایک فرمان اسی حدیث کے تناظر میں مولا کا فرمان جو اس حدیث کو واضح کرتا ہے۔ دیکھیں اکنامکس کیا ہے، اکنامکس میں دو پرنسپل ہوتے ہیں۔ اکنامکس اپنے کنزیومر کو یہ بات بتاتی ہے کہ آپ کی جو خواہشات ہیں، ڈیزائرز، آپ کی خواہشات لامحدود ہیں، ان لمیٹڈ ہیں، اور آپ کے جو ریسورسز ہیں، وسائل، وہ لمیٹڈ ہیں۔ جب وہ آپ کو یہ بات کہہ دیتی ہے نا، تو آپ پہلے وہیں سے جو غریب اور امیر میں فرق آ جاتا ہے، وہیں کیپٹلزم کا سرمایہ دار آ کر قبضہ جما لیتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے نا کہ آپ کی خواہشات لامحدود ہیں۔ جب خواہشات لامحدود کہتا ہے تو بندہ پہلے ہی ان کے پھندوں میں پھنس جاتا ہے، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ تمہاری خواہشات تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، تمہاری ڈیزائرز تو محدود ہیں، اور جو اللہ کے وسائل ہیں، جو تمہیں وسائل دیے اللہ نے، ریسورسز، وہ تو محدود ہیں۔ سب سے بڑی مثال کیا ہے، یہ آج سے تقریباً اگر 200 سال پہلے کی بات کریں تو لوہا جو تھا اس کا اتنا کوئی مصرف نہیں تھا، جسٹ اونلی اٹ از یوزڈ ان ویپنز۔ ویپنز بھی کیا تھے اس دور کے؟ ویپنز تھی، تلوار تھی، نیزہ تھا، بس اس میں۔ آج دیکھیں لوہے کے اوپر ہی پوری جو صنعت ہے، پوری انڈسٹری اس کے اوپر وہ فوکس کر رہی ہے۔ لوہا مطلب تیے سے لے کر اور بڑے سے بڑے ایٹم بم تک تمام کا جو مین جو سورس ہے وہ لوہا ہی ہے، وہ آئرن ہی ہے۔ تو 200 سال پہلے اس کی اتنی وقت نہیں تھی، اس مین کہ انسان کی خواہش وسائل اس کے پاس لامحدود تھے، جب اس کی سوچ اتنی وسیع نہیں تھی کہ اس کو یوٹیلائز کر، اس کو بھی چھوڑتے۔ یہ ریت بجری کی بات کر لیں، یہ جو ریت بجری جو مسالہ سیمنٹ جو تیار ہوتی ہے، آج سے اگر 100 سال پہلے کی بات کریں، 200 سال تو چھوڑیں نا، 100 سال پہلے کی بات کریں کہ ریت اور بجری کیا مصرف تھا؟ کوئی مصرف نہیں تھا، دریاؤں کے کنارے پر یہ پڑی رہتی تھی،
مطلب یہ جسٹ اونلی اٹ از لائک اے گاربیج، یہ تو اس طرح کی کوڑا کے مطلب اس کا کوئی مصرف، لیکن کیا ہے آج یہ 5 سے 10 ہزار پہ سیکڑا بکتی ہے، کیونکہ یہ کہ جو سیمنٹ ہوتا ہے اس سیمنٹ کا جو مکسچر ہو جو ہم وہ بناتے ہیں اپنا مسالہ جات، اس میں مسالہ جو بناتے ہیں بلڈنگ میٹیریل کے لیے، اس کا جو مین سورس ہے وہی ریت اور بجری ہے۔ ہم کہتے ہیں 1 2 4 کا مسالہ ہو، 1 3 6 کا ہو، کیونکہ میتھ کے لوگ اس ٹرمنالوجی کو زیادہ بہتر سمجھیں گے کہ 1 2 4 کیا ہوتا ہے اور 1 3 6 کیا، انجینئر زیادہ بہتر سمجھیں گے۔ میرا یہ نہیں کہ میں اس ٹاپک پر آپ کو لے کر جاؤں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے کیا تھی، ہماری ریسورسز تھی جن کو ہماری عقل کی جو کہ عقل کی وسعت ہے اس کو سمجھ نہیں سکتی تھی، اس لیے مالک الملک نے بڑی قرآن میں مالک فرماتا ہے، اور مالک کی وہ کہتے ہیں باقی تو تمام آیات جو ہیں وہ ہمارے لیے مشورہ رہے ہیں، لیکن اس آیت میں ہمارے لیے اتنا بڑا سبق ہے کہ ہم اس کو سوچ نہیں سکتے۔ وہ کہتا ہے مالک کیا فرماتا ہے کہ میری کائنات میں جو غور و فکر ہے وہ 60 سال کی بے ریا بال سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے نا، انسان کو پیدا ہی کس لیے کیا گیا؟ انسان کو پیدا اس لیے کیا گیا کہ ایک تو تم نے میری بات کرنی ہے، اور دوسرا تم نے میری جو میں نے خلق کی ہے، خلق کرتی ہوں ہر چیز میں تم نے کیا پیدا کرنا، تمہیں کیا دیکھنا ہے کہ اس میں کیسے پیدا خلق، کیونکہ جب ہم مخلوق کو دیکھیں گے کہ وہ کیسے خلق ہوئی ہے تو خالق کے اوپر ہمارا ایمان خود بہت اب چونکہ میں اس شیشے پر دستک دیا تھا، جو شیشہ ہے یہ گلاس بڑا ہی کس سے بنتا ہے؟ یہ گلاس بھی اسی درائی ریت سے بنتا ہے، اس کو مینوفیکچر کر کے اس کو سینتھیٹک پروسیس میں سے گزار کر تو اس کو وجود میں لائے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ مالک یہ بھی مالک ہی خلق کرتا ہے، اس کا مطلب یہ بھی مخلوق ہے۔ ہم سمجھتے ہوں گے شاید کیا جن اور فرشتے اور جانور اور انسان اللہ کے مخلوق ہیں، یہ بھی اللہ، کیونکہ یہ اللہ کی مخلوق نے خلق کی ہے۔ تو اس لیے جب ہم اس پر غور کریں گے تو ہمیں پھر یہ دیکھیں یہ بلب ہے، یہ میرا خیال آئی تھنک نظر بھی آ رہا ہوگا، شاکر صاحب نظر آ رہا ہے کہ نظر نہیں آ رہا، اس کو نظر، یہ بلب ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بلب کس نے ایجاد کیا جی؟ بلب کے بارے میں کہتے ہیں جی بلب ایجاد کیا جی تھامس ایڈیسن نے۔ اور تھامس ایڈیسن کیا تھا خود؟ وہ گونگا بھی تھا، بہرا بھی تھا، وہ ڈف اینڈ ڈل تھا، وہ بول چال نہیں سکتا تھا، اسکول سے وہ نکلا ہوا تھا، بٹ ہی از کنسیڈرڈ ایز ہی از دا فادر آف انوینشن، وہ ایجادات کا بانی میں، اس نے ایسی سینکڑوں ایجادات کی ہوئی۔ تو مجھے بتائیں یہ چھوٹا سا بلب اگر کوئی بندے نے نہیں بنایا، یہ خود نہیں بن گیا، کسی بندے نے بنایا ہے، تو یہ جو چلتا پھرتا 6 فٹ کا انسان ہے یہ کیا خود ہی پیدا ہو گیا ہوگا، جو دیر یہ جو آپ کو اس مخمصے میں پھنسا کر خود اپنا سرمایہ کو بڑھانے کے چکروں میں رہتے ہیں۔ تو اس لیے پھر تھوڑی سی بات کرتے ہیں کیپٹلزم اور کمیونزم کی بات کریں۔ کمیونزم اور کیپٹلزم میں یہی فرق ہے، میں دونوں ایک نظام کو بھی پسند نہیں کرتا، بٹ کمیونزم از مچ 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 بیٹر دین کیپٹلزم، کیونکہ کمیونزم پھر یہ بات کرتا ہے کہ دولت کا جو ارتکاز ہے وہ ہر ایک کے لیے مساوی ہوگا، اس میں نے جو کمایا ہے وہ میرے لیے بھی اتنا ہی کارآمد ہے جتنا میری سوسائٹی کے لیے کارآمد ہے۔ آپ نے کم کمایا ہے جتنا آپ کے لیے کارآمد اتنا سوسائٹی کے لیے بھی کارآمد ہے، کیونکہ وہ آپ کو سوشل اینیمل بناتا ہے، آپ کو معاشرے کے لیے کارآمد بناتا ہے۔ لیکن جب کیپٹلزم کے یہ تو دولت کا ارتکاز، یہ دولت کی غیر مساویانہ تقسیم کی بات کرتا ہے، اس میں تو امیر جو ہوتا ہے امیر سے امیر تر ہوتا ہے، غریب غریب سے غریب تر ہوتا ہے، اور اسی کے پھندے جو ہیں یہ کیپٹلزم کے، یہ سرمایہ نظام کے پھندے جو ہیں یہ تو کون میں بات کرتا ہے۔ اب دیکھیں تو کون کی، اب دجال جو ہے نا، دجال بھی ایک سسٹم کا نام ہے، کسی بندے کا نام نہیں دجال ہے، دجال ایک سسٹم کا نام ہے جو جکڑے گا بندوں کو، اور یہ دجال کا جو سب سے بڑا مور ہوگا وہ یہ سرمایہ داری نظام ہوگا اور سرمایہ دار ہوں گے۔ اب دیکھیں دجال کے بارے میں کہتے ہیں نا اسلام میں تو کون ہوگی، اس کی مطلب اس کی ایک یام ہوگی، وہ تو کون ہی شکل کی ہوگی، 3 مطلب وہ جس طرح ہماری ٹرائنگل ہوتی ہے تو کون کی شکل میں ہوگی، اور تو کون کے 3 کونے ہوں گے، ایک کونے میں سیاستدان ہوں گے جن کو سیاستدان جو جو ہمارے یہ کردار ہیں، جس طرح ہمارے جو نون لیگ ہے یا پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی ہے، یہ اور دوسرا ان کا دوسرا ان کا جو ہوگا جو ان کا کمپینین ہوگا وہ ہوگا سرمایہ دار کے ملک ریاض جیسے دم چلے۔ شروع میں دیکھیں جب جہالت کا دور ہوتا ہے تو بندہ یہ سمجھتا ہے شاید کسی آج بھی کچھ کہ ملک ریاض یہ دیکھیں جی بیریا ٹاؤن کے اسپتال بناتا ہے، بیریا ٹاؤن سے یہ لوگوں کی شادیاں کرواتا ہے، لوگوں کی اپنا ایون دن جی ان کے لیے روزگار فراہم کرتا ہے، یا پھر لوگ یہ کہتے ہیں جی افطاریاں کرواتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کیا کرتا ہے، یہ ہم جیسی جاہل عوام کا ہی مال ہم سے چھینتا ہے، اور چھین کر جس طرح کہتے ہیں نا کہ جس طرح وہ ایک اسٹالر نے بڑی زبردست بات کی تھی کہ اس نے مرغ کو لایا اور اس نے کیا کیا جی، مرغ کا پہلے ایک بال اس نے کھینچا، پھر دوسرا کھینچا، اس کے آگے پھر کیا کر دیا جی دانے کی، اس کے آگے اپنا ہاتھ تھیلی کر دی دانے، تو وہ مرغ کو اس نے دانے کی فکر میں لگا کر اس کے سارے بال نوچ لیے تھے۔ یہی سرمایہ دار ہمارے ساتھ کرتے ہیں، ہماری ہی پراپرٹیز کو، ہمارے ہی ریسورسز کے اوپر قبضہ کرتے ہیں، پھر ہمیں کچھ چند
پیسے واپس کر کے ہمارے اوپر احسانات کرتے ہیں. تو دوسرا یہ ہے جی تکون کا سرمایہ دار، یہ ملک ریاض جیسے، یہ میاں منشا جیسے، یہ شریف شریف انڈسٹری جیسے لوگ، یا آپ کو سوان جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اپنا یہ آغا سراج درانی جیسے سرمایہ، مطلب یہ جو سارے، یہ دوسرا اس کا رول آ گیا. جو تیسرا جو کردار ہے وہ ہوتا ملا، ملا کے بلم باور جیسے لوگ. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام یہ اگر آپ سمجھیں گے تو کون، جو کہ یہ دجالی نظام جو ہے یہ ہم اس کو یہودیت سے جب منضبط کرتے ہیں تو اس کی بھی جڑیں جا کر وہی ملتی ہیں، جا کر وہی موسیٰ، وہی فرعون، وہی قارون، وہی بلم باور. اب موسیٰ کے مقابلے میں جو بندے تھے ان کا جو مین مرکز تھا اس کا نام تو کیا تھا؟ وہ تو تھا اپنا فرعون تھا. لیکن فرعون کے معاونین کا نام کوئی نہیں لیتا. کیوں نہیں لیتا فرعون کے معاونین کا نام؟ کیونکہ فرعون کے اگر وہ معاونین کا نام لے گا تو فرعون بچ جائے گا. اس کے جو معاونین ہیں لوگ اس کے اوپر بات کریں گے اور اس کے اوپر یہ سارے لوگ آئیں گے ود مائی سیلف. اب فرعون کا جو دوسرا جو اس کے ساتھ جو اس کا کمپین وہ کون تھا؟ قارون تھا. تو قارون خود موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا لیکن وہ سرمایہ دار تھا. تو سرمایہ دار نے ہی اس کے ہاتھ مضبوط کیے فرعون نے، اور فرعون نے انہیں بنی اسرائیلیوں پر ظلم کیا. اور تیسرا کردار وہ بلم باور ملا تھا جس کے پاس اتنی زیادہ اپنی طاقت تھی، اس نے اپنی شیطانی علوم سے حاصل کی تھی کہ وہ لوگوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتا تھا. لیکن کیا تھا؟ لیکن وہ بلم باور جیسے ملا جو آج طاہر اشرفی کی شکل میں ہیں، جو آج فضل الرحمان کی شکل میں ہیں، جو آج آپ کو ملیں گے الیاس قادری کی شکل میں، تو یہ سارے وہی بلم باور ہیں. اور یہ سارے جب ملتے ہیں تو مل کر کیا بنتا ہے؟ کیپٹلزم بنتا ہے. اس بات ساری کو میں جوڑ کر وہاں لے کر آتا ہوں. اور اس میں سے کمیونزم پھر کمپیریٹیولی بیٹر کیوں ہے؟ کمیونزم پھر بات کرتا ہے کس کی؟ دولت کی مساویانہ تقسیم کی. جس کی سب سے بڑی مثال، اگر کمیونزم کی اگر آپ پیورلی شکل دیکھیں نا، باقی کسی ملک میں نہیں، سب میں دم چھلے لگے ہوئے ہیں. صرف کیوبا کی آپ مثال اگر دیکھیں، چھوٹا سا ملک ہے کیوبا میں، لیکن کیوبا میں کیا ہے؟ کسی بندے کے اوپر اگر آپ کے اوپر ارب روپیہ بھی، 1 ارب روپیہ بھی خرچ ہوتا ہے، $1 بلین بھی خرچ ہوتے ہیں، سارا جو ہوگا خرچہ اس کی صحت کا حکومت برداشت کرے گی. اگر آپ کا بچہ، میرا بچہ یا کسی اور کا بچہ جو ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ کسی بڑی یونیورسٹی میں پڑھنے کے قابل ہے تو اس کو خود حکومت اس کو پڑھانے کے لیے کرے گی. تو وہاں چونکہ سیلریز تو کم ہے لیکن سہولیات بہت زیادہ ہوتی ہیں. کیوں کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ اپنی کیپیبلٹی کے مطابق وہ اس میں سروائیو کرتا ہے اور اس میں رہتا ہے. تو چونکہ ہم تو بات کریں گے اسلام کی بات کریں گے، تو اسلام میں پھر ہم یہ کہتے ہیں اسلام میں تو پھر چلو کمیونزم کو بھی وہ کسی حد تک اس کی بھی دل شکنی کرتا ہے، یا کمیونزم کو بھی وہ کسی حد تک اس کو رگیدتا ہے، یا کسی حد تک اس کو سائڈ لائن کرتا ہے. لیکن زیادہ جو ہے کیپٹلزم کا تو اسلام میں کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے. اور کیپٹلزم کا جو پہلا اس کے خلاف جو جہاد کرنے والا مجاہد ہے، جو تمام صحابہ میں سے میرا رول ماڈل ہے، تمام صحابہ میں سے میں کہہ رہا ہوں، ان کا نام تھا ابو ذر غفاری. وہ شہید ربضہ تھے. انہوں نے سب سے پہلے سرمایہ داروں کے خلاف آواز بلند کی. اور میں آج یہ اپنی ساری ویڈیو کا جو کریڈٹ ہے یا اس کو جو میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں، وہ میں اسی اپنی مثالی ہستی، اسی اپنی جس کو کہہ سکتے ہیں کہ رول ماڈل حضرت ابو ذر غفاری سلام اللہ علیہ کی نظر کرتا ہوں کہ میرا مالک ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے. کیونکہ اگر ہم آج بول رہے ہیں اور ہماری آواز میں کچھ جان ہے تو وہ علی کی اسی غلام ابو ذر کا صدقہ ہے جس نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ جس بھی حال میں ہوں گے آپ نے ہر حال میں سرمایہ دار کے خلاف بولنا ہے. اس سے میں آپ کی بقا بھی ہے، اس سے میں آپ کے معاشرے کی بقا بھی ہے. وما علینا البلاغ المبین.